کچھ سر ہمارے سامنے کی کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کی جی اجازت ہو سر تو کچھ سوالات لے لیں ہم لوگ. یہ دیکھنا ذرا آواز ہلکی آ رہی ہے کچھ. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے. جی 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 ہاں آپ بولیے. جی سر آواز آئی ہے کلیئر ہے؟ ہاں بہت آئی ماشاء اللہ. جی سر. سر کچھ اب تو ہمارے ایسا لگ رہا ہے حیدرآباد سے آ رہی ہے. جی سر بے حد شکریہ سر. سر آپ نے بہت ہی دلکش انداز میں اور بہت ہی عام فہم زبان میں افسانوی ادب کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں روشناس کیا. سر ایک سیشن ہے ہمارا کوشچن آنسر سیشن. جی جی سامعین ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات ہم لوگ لے لیں. ہاں اگر میں جواب دے سکا تو ضرور دوں گا. کوشش کروں گا. شکریہ سر شکریہ. جرار اور شمسا آپ دیکھیے کچھ سوالات ہوں اگر. جی سر سوالات ہیں. ہاں السلام علیکم سر. سر یوٹیوب سے ہمارے ناظرین نے سوال کیا ہے. اس میں پہلا سوال ہے صبا فراز صاحبہ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ اسلوب کسے کہتے ہیں، اور اسی کڑی میں دوسرا سوال محمد لطیف صاحب کا ہے، کیا اسلوب اور تکنیک میں فرق ہے؟ اسلوب اور کیا اسلوب اور تکنیک میں فرق ہے پوچھ رہے ہیں وہ سر. میرا خیال ہے انہوں نے اتنی دیر جو میں نے گفتگو کی دھیان سے نہیں سنی، بیچ بیچ میں شاید انہوں نے بند کر دیا. دیکھیے کسی بھی شخص کے بیان یا کہنے کے انداز کو، لکھنے کے انداز کو اسلوب کہتے ہیں. تحریر ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے. اسلوب سے شخصیت پہچانی جاتی ہے، کوئی بھی شخصیت. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں. سن رہے ہیں وہ جن کا سوال تھا؟ سر میرا ضرور خیال ہے یوٹیوب سے سن رہے ہوں گے سر. جی بالکل سر. ہاں ہر شخص کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر شخص کے لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اسلوب سے پہچانا جاتا ہے. چاہے وہ ناول نگاری میں ہو، شاعری میں ہو، یا داستان میں، نثر میں ہو یا نظم شاعری میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. میر کے کلام کو کہا جاتا ہے اور سودا کے کلام کو واہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے اسلوب کی وجہ سے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اب یہ مفہوم جب سودا استعمال کرتے ہیں جو قصیدے کا شاعر ہے اور جس کا جو انفرادیت یا شناخت قصیدے کی وجہ سے ہے، وہ لکھتا ہے سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. دونوں کے اسلوب میں فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو اسلوب جو ہے کسی بھی شخص کے انداز بیان کو کہتے ہیں، اور وہ انداز بیان ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا اس شعر میں کہ میر کہ کیا لہجے میں کتنی نرمیت ہے. اور ادھر آپ دیکھیں ایک جلال. پھر آپ ایک داستان ہے قصہ چاہڑ درویش، ایک حسین عطا خاں کا نو طرز مرصع دیکھ لیجئے، ایک میر امن کی باغ و بہار دیکھ لیجئے. دونوں کے اسلوب میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آپ قرۃ العین حیدر کی نثر دیکھ لیجئے، ایک آپ غیاث احمد گدی کی نثر دیکھ لیجئے، ایک آپ محمد حسین آزاد کا اسلوب دیکھ لیجئے، اسی ان کے ہم عصر سر سید احمد خان کی نثر دیکھ لیجئے، حالی کی نثر دیکھ لیجئے. تو اسلوب آدمی کی شناخت بناتا ہے، اور اسلوب ہر ایک کا مختلف کہنے کا انداز ہے. جی. اور اچھا تکنیک کیا تھا، وہ کیا پوچھ رہے تھے؟
اسلوب اور टेक्निक का फर्क पूछ रहे थे सर। भाई टेक्निक अलग चीज है, उसलूब अलग चीज है। टेक्निक किसी भी चीज को, अब जैसे मैंने हर चीज के अज्जाए तरकीबी बताए, अज्जाए तरकीबी वो टेक्निक है। अब एक गाड़ी है, मैं एक आम सी मिसाल दूं, एक कार है, कार बनाने की टेक्निक वो जो इस्तेमाल करेगा टेक्निकल आदमी, वो पूरी जो बन के सामने आएगी वो एक उसके उसलूब के का इजहार होगा। ताजमहल है, ताजमहल लोगों ने बनाया, मिस्त्री ने, राज मजदूर ने, वो टेक्निक है। और जो अब हम देखते हैं वो उसका उसलूबियाती मुताला करते हैं। दोनों चीजें अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। जी सर अगला सवाल इसी कड़ी में है कि तदरीस के हवाले से वो मतलब फरमाइश कर रहे हैं या उसने तलब कर लीजिए सर कि तदरीस के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो माहिर तदरीसियात से पूछिए वो कुछ। मैं तो अफसाने की तदरीस का देखिए मतलब ये है कि हम जब अफसाने की, दास्तान की और नावल की, वो अफसाने की, दास्तान और नावल तीनों अफसानवी अदब हो या शायरी हो, किसी की भी तदरीस करें तो तदरीस में हम असातिज़ा का ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने उस मतन के मग़ज़ को तालिब इल्मों तक पहुंचा सकें। उसी वक्त हम कामयाब हैं। ये नहीं है कि हमने कहा हाँ भाई खड़े हो जाओ जरा बागो बाहर पढ़ो, 9 तर्ज मुरस्सा पढ़ो, वो भी पढ़ के चला जाएगा, हम भी पढ़ा के चले जाएंगे। तदरीस किसी भी, देखिए अफसाने की तदरीस के अलग तकाजे हैं, कसीदे की तदरीस के अलग तकाजे हैं। तदरीस के लिए उस्ताद को उस फन पारे की तमाम रुमूज से वाकफियत होना लाजमी है, तभी वो किसी फन पारे की तदरीस का हक अदा कर सकता है। चाहे वो दास्तान हो, दास्तान पढ़ाने के क्या फ़वाइद हैं ये पहले जानना ज़रूरी है। कसीदा क्यों पढ़ाया जाए, कसीदा कहते किसे हैं, अफसाने की तारीफ अफसाना दास्तान से क्यों मुख्तलिफ है, नावल और अफसाने में क्या फ़र्क है। जब तक हम ये चीज़ें इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक हम तदरीस का, पढ़ाने का हक अदा नहीं कर सकते। सर ये सवाल था डॉक्टर फ़हीम अशरफ साहब का। अब एक आखिरी सवाल यूट्यूब से है, ये मोहम्मद लतीफ़ साहब पूछ रहे हैं कि दास्तान तहज़ीबी और माशरती लिहाज से इतनी अहम है कि इससे सारी बातें मालूम हो जाती हैं, तो आज गैर मुरव्विज क्यों है? गैर मुरव्विज क्यों है? जी सर। देखिए वैसा है कि बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। पहले लोग बैलगाड़ी में चला करते थे, आज रेलगाड़ी में चला करते हैं। हाँ, अब ये क्यों, जिन साहब ने सवाल किया है, ये बैलगाड़ी में क्यों नहीं जाते अपने घर, हाँ बस में क्यों जाते हैं? वक्त के साथ साथ हर चीज़ की हर चीज़ वक्त की ज़रूरत होता है, वक्त की ज़रूरत होती है, वो बदलती रहती है। कसीदा आज क्यों नहीं है, कसीदे की शक्ल बदल गई, कसीदा निगारी आज भी है, शक्ल बदल गई है। देखिए कैसी कैसी कसीदा करते हैं हम अपने लीडरान के आगे, लेकिन उस अज्जाए तरकीबी के साथ नहीं लिख सकते। तो दास्तान की अहमियत अब मसनवी नहीं है, दास्तान नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ की ज़रूरत और अहमियत। पहले आदमी उस पर बात करता था आपके ये लैंडलाइन फ़ोन पर, अब हर आदमी मोबाइल रख के घूम रहा है। अब ये कहेंगे साहब आप लैंडलाइन पे क्यों नहीं बात करते, मोबाइल पे क्यों करते हैं, आप ये लैपटॉप लिए क्यों बैठे हुए हैं सामने, हैं आप वैसे ही टेलीफोन पे ही बात कर लेते। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें ज़रूरत बदलती रहती है। यस सर, बिल्कुल सर, यूट्यूब का सवालात ख़त्म हो गए हैं। सर जूम से कुछ सवालात हैं, जो कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिल गए। एक सवाल है ये डॉक्टर अब्दुल रहमान मैमुना का, वो थोड़ा सा हटके है। उनका सवाल है कि मौजूदा दौर में उर्दू की कौन सी सिन्फ उर्दू के फ़रोग़ व बक़ा के लिए कारआमद हो सकती है?
موجودہ دور اردو کے فروغ و بقا کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ غزل، افسانہ، ناول، جسے جو پسند کر لے وہی فروغ کا ذریعہ بن جائے گا. دیکھیے غزل جو ہے اس وقت نہ صرف اردو والوں میں، غیر اردو والوں میں بھی مقبول ہے. اور افسانہ آپ اسے اگر پیش کریں ڈھنگ سے تو افسانہ مقبولیت کے لیے کوئی صنف، خاص طور سے میں تو یہی کہوں گا کہ غزل جو ہے ہمارے ہاں ایسی سدا بہار صنف ہے جس کی مقبولیت ہر طبقے میں موجود ہے. جی سر دوسرا یہ کہ ہمارے پروفیسر ظفر الدین صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے انمیوٹ کر دیا جائے. سر ڈائریکٹلی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہیں انمیوٹ کر دیا جائے. نہیں مطلب میوٹ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دراصل میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور کافی دنوں پر ایک بہت ہی عمدہ لیکچر سننے کو ملا ہے، اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جس موضوع پر لیکچر دیا گیا ہے اس موضوع کے عین مطابق اس کی پیشکش ہوئی ہے. مطلب داستان کے فن پر گفتگو اس طرح سے کی گئی ہے کہ جس طرح سے ہم داستان سن رہے ہیں، یعنی ہمارے سامنے کوئی ناقد نہیں بلکہ داستان گو بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ہم ناقد ہوں بھی نہیں بھائی، مجھے دعویٰ ہی نہیں ہے ناقد ہونے کا. اپنی گفتگو کے حصار میں اس نے اس طرح لے لیا کہ ہم سب بیٹھے اس طرح سن رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ خود کوئی داستان سن رہے ہوں. اور میرے خیال سے یہ کسی بھی لیکچر کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کے سامعین اس کے حصار میں قید ہو جائیں اور بند ہو جائیں. اس طرح گفتگو کی گئی کہ افسانے کے فن کے بارے میں قاضی عبدالستار کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ افسانے کا فن چاول پہ قل هو اللہ لکھنے کا فن ہے. یعنی ایک بہت ہی باریک بینی کا فن ہے، بہت ہی مشاہدے کا فن ہے، بہت ہی تجربے کا فن ہے، جس میں مرکوزیت اور وحدت تاثر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. نواب آصف الدولہ کے زمانے کی جو ایک بات بتائی گئی، ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک داستان گو صاحب سناتے سناتے ایک ہفتے کے لیے گئے، 2 ہفتے بعد واپس آئے، مگر بارات اس وقت بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے داستان وہیں پہ. تو داستان گو اس طرح سے کہانی کو قصہ در قصہ کی شکل میں پیش در پیش کرتے چلے جاتے تھے کہ کہانی بڑھتی چلی جاتی تھی اور قصہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. البتہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر ختم ہوتا تھا، جیسا کہ محترم ابن کمل صاحب نے فرمایا کہ جب قصہ ختم ہوتا تھا تو وہ اپنے نقطہ عروج پہ ہی ہوتا تھا، مطلب شہزادہ اور شہزادی کے ملاپ پر. مطلب یہ کہ خیر پہ ختم کرنے کا رواج تھا، اور اس سے یہ پیغام بھی دیا جاتا تھا کہ ہماری داستانوں کے ذریعے خیر کا پیغام، معاشرے میں اصلاح کا پیغام دیا جاتا تھا، اور وہ ایک اس کی کوشش کی جاتی تھی. ناول اور افسانہ یہ بھی کہا گیا، اور ہمارے طلبہ کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ناول اور افسانہ حقیقت پر منحصر ہوتے ہیں، یا اس کے جو تانے بانے بنے جاتے ہیں وہ حقیقی زندگی سے لیے جاتے ہیں، ہمارے سماج کے اطراف سے اٹھائے جاتے ہیں، معاشرے سے اٹھائے جاتے ہیں. اس کے موضوعات، اس کے کردار، اس کی کہانی، اس کا پلاٹ، سب کچھ ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، زندگی سے لیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے. جبکہ داستان ایک تخیلی دنیا کا بیان ہے، اور اس تخیلی دنیا میں خوبی پیدا کی جاتی ہے حیرت و استعجاب کے ذریعے، اور حیرت و استعجاب کو مؤثر بنانے کے لیے ما فوق الفطری عناصر سے مدد لی جاتی ہے. تو یہ جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کڑیاں ہیں وہ ہمارے داستان کو بہت اہم بناتی ہیں. چونکہ یہ شعبہ تعلیم و تدریس کے تحت لیکچر کرایا جا رہا ہے، یہ سوال آنا بہت فطری تھا کہ آخر ہم داستان، ناول اور افسانے کو پڑھائیں کیسے. چونکہ ہم اردو والے یہ پڑھتے ہیں کہ داستان، ناول اور افسانے میں کیا ہے، اسے کسے کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں. جبکہ تدریس والے اس طرح پڑھتے ہیں اسے کہ ہم اس کو پڑھائیں کیسے. تو جیسا کہ استاد محترم نے کہا، میں بھی اس کو تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہوں گا اس گفتگو کو ہمارے طلبہ کے لیے، کہ جب بھی ہم کوئی بھی صنف پڑھاتے ہیں تو وہ اس